اسیر نکاح قسط 30 تحریر گل۔ کشمالہ بے حد شرمندہ تھی، بار بار اپنی باتیں یاد آتی کہ وہ اس سے کیا کیا کہہ چکی ہے۔ شاہنواز خانزادہ کمرے میں آیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ وہ شاور لے کر آیا تھا، لیکن اس کا زخم ابھی تازہ تھا، اس لیے خون رسنے لگا تھا تھوڑا تھوڑا۔ وہ بنا شرٹ کے ہی تھا، اس لیے بالوں کو چھوڑ کر اپنے زخم کو آئینے میں دیکھنے لگا تھا۔ کشمالہ سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی، اس سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ شاہنواز نے الماری سے بینڈیج باکس نکال کر آیا اور اس کے بالکل سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کشمالہ نے سر اٹھا کر شاہنواز کو دیکھا تھا، لیکن نظر اس کے بازو پر گئی تھی۔ ایک دم سے گھبرائی تھی۔ یہ خون نکل رہا ہے۔ شاہنواز نے سکون سے کہا، ہاں جانتا ہوں، اس لیے تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ بینڈیج باکس کھول کر اس میں سے ایک انجیکشن نکال کر ایک نظر کشمالہ کے بدحواس چہرے کو دیکھا۔ انجیکشن کیوں لگا رہے ہیں؟ شاہنواز نے بنا کوئی جواب دیے اس کے سامنے ہی بازو پر انجیکشن لگایا اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹشو لیتی اس کے زخم پر رکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ پھر بولی، آپ ڈاکٹر کو فون کریں نا، آپ کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے۔ شاہنواز نے بڑے سکون سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ بلائیں نا پلیز۔ شاہنواز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے قریب کیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ شاہنواز نے کہا، ڈاکٹر انم آئے گی۔ پھر بلا لوں اسے؟ شاہنواز کی بات پر کشمالہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی تھی، پھر اس کے بازو کو دیکھ کر بولی، ہاں بلا لیں۔ شاہنواز نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے کہا تھا وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں نے اس سے بینڈیج نہیں کروانی۔ اب جب کہ تمہاری وجہ سے بینڈیج نہیں کروائی ہے تو اب میری بینڈیج تم کرو گی۔ کشمالہ نے حیرت سے اپنے سینے پر اپنی نازک سی انگلی رکھی اور کہا، میں؟ شاہنواز خانزادہ کی نظر اس کے سینے سے اس کی انگلی پر گئی تھی۔ اس نے اس کی انگلی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، ہاں۔ کشمالہ کی چادر بار بار پھسلنے لگی، اوپر سے اس کی نظریں وہ بہت کنفیوز ہو رہی تھی، جلدی سے چادر ٹھیک کرنے لگی۔ شاہنواز نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر کھینچی، تم کمرے سے باہر جاتے ہوئے پہنا کرو، اب اتنا تو تمہیں دیکھنے کا حق ہے میرے پاس۔ خیر، حق تو سب کچھ کا میرے پاس ہے، لیکن اس کے لیے مضبوط لڑکی ہونا ضروری ہے۔ کشمالہ کنفیوز ہوتے نظریں جھکا گئی۔ شاہنواز نے جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اب کشمالہ کھڑی تھی، شاہنواز بیڈ پر بیٹھا تھا۔ شاہنواز نے کہا، چلو میری بینڈیج کر دو، پھر ناشتہ کرتے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے سونا ہے، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں شہر چلا جاؤں تو بینڈیج کرو میری۔ اگر تم نہیں کرو گی تو مجھے شیرپول کے پاس جانا ہوگا اور پھر اپنے کاموں کو کرنے کے لیے نکل پڑوں گا۔ اور کشمالہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ شہر جائے، وہ کل بھی 4 دن بعد آیا تھا۔ شاہنواز خانزادہ کا سر اس کے سینے تک تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتا ہوا بولا، چلو شروع ہو جاؤ۔ کشمالہ کی دھڑکنوں نے شور مچایا تھا، جو شاہنواز خانزادہ اچھے سے نوٹ کر چکا تھا۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ بھی نوٹ کر رہا تھا۔
مجھے بینڈیج کرنا نہیں آتا، میں ٹھیک سے نہیں کر پاؤں گی، آپ کو درد ہوگا۔ شاہ نواز نے اس کے سینے پر منہ رگڑتے ہوئے کہا، میں بتاتا ہوں، تم کرتے جاؤ، اتنا سا درد میں سہ سکتا ہوں، لیکن کبھی اپنی جدائی کا درد مت دینا، ورنہ میں درد سہنے والا انسان نہیں ہوں، میں درد کو جڑ سے ختم کرنے والا ہوں۔ چلو، جیسے جیسے بتا رہا ہوں تم کرتے جاؤ۔ کشمالہ کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اس کے زخم اس نازک لڑکی سے دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کشمالہ نے زخم سے ٹشو ہٹا کر دیکھا، یہ بہت درد کرے گا، کرنے دو، بس خود کو میرے قریب رکھو تو میرا دھیان درد پر نہیں تم پر ہوگا۔ وہ آنکھیں بند کیے بولا، اور پھر جیسے جیسے شاہ نواز نے بتایا وہ ویسے ہی کرتی گئی تھی۔ بینڈیج کرنے کے بعد وہ بولی، ہو گئی ہے۔ ایک پل میں شاہ نواز نے اسے جھٹکے سے اپنے دوسرے بازو سے جکڑتے ہوئے بیڈ پر کیا تھا اور خود اس پر جھکا تھا۔ کشمالہ نے حیرت سے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے اپنے قریب ہونے سے روکا تھا۔ تم نے کہا تھا میں نے تمہیں ونی بنا کر رکھا ہے، پتہ ہے ونی کیسی ہوتی ہے؟ کشمالہ نے گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ نواز نے کہا، ونی اسے کہتے ہیں کہ پورے دن گھر والے اسے استعمال کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور پھر پوری رات اس کے وجود کو بے جان سمجھ کر شوہر اپنی مردانگی دکھاتا ہے۔ اور اس گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے، معصوم لڑکیوں کو ونی بنا کر پھر کچھ وقت بعد بے نام قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیا میں نے کبھی کچھ ایسا کیا ہے؟ کشمالہ کے چہرے پر خوف لہرایا تھا۔ وہ تھوک نگل کر بولی، نہیں۔ کیا تمہیں کسی کو مارنے دیا ہے؟ ہاں، پہلے کے کچھ دن میں نہیں جانتا تھا کہ اس حویلی میں بھی بے رحم ہیں، لیکن اس کے بعد تمہیں کسی کے لیے نہیں چھوڑا ہے۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر وہ بولا، ہاں، 4 ماہ ہوئے ہیں تمہارے میرے ساتھ، کیا کبھی تمہیں استعمال کیا ہے؟ غصہ مجھے بہت زیادہ آتا ہے، اس لیے نکالتا بھی ہوں، اور وہ میری مجبوری ہے، کیونکہ تم عقل مند ہونے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگانا ہے۔ تم نے عقل مند ہونے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگانا ہے، تب تک میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائے گی غصہ برداشت کرتے کرتے۔ اس لیے غصہ برداشت کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ بھی فضول بات پر، جو مجھے پتہ بھی نہ ہو۔ کشمالہ کے لبوں پر بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ شاہ نواز بھی مسکرایا، اور تم نے کہا تھا کہ میں برق سے زیادہ تم سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ کشمالہ نے نظریں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تم چاہتی ہو کہ تم سے محبت کروں؟ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ نواز کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، سہن کر لو گی میری محبت؟ میں محبت میں شدت پسند ہوں، میری شدتیں سہن کرنا آسان بالکل نہیں ہے تمہارے لیے۔ بالکل نہیں ہے؟ تمہاری تو جان میرے لبوں سے نکلتی ہے۔ اگر کسی دن پورا شدتوں پر آیا تو کیا کرو گی تم؟ روتی رہو گی ساری رات پھر؟ کشمالہ نے اس دفعہ کچھ نہیں کہا۔ شاہ نواز مسکرایا، پھر بنا کچھ کہے ہاتھ کشمالہ کی گردن پر رکھا۔ کشمالہ نے گھبرا کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ مسکرا رہا تھا۔ تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ میں کس محبت کی بات کر رہا ہوں، تو چلو ہلکی سی جھلک دکھاتا ہوں۔ کشمالہ کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں، وجود میں کپکپاہٹ ہوئی تھی، اس کا ہاتھ اب اس کی گہرائیوں تک آیا تھا۔ کشمالہ نے جلدی سے کہا، پلیز۔ وہ گہری گہری سانس لینے لگی۔ شاہ نواز نے اس کے گہرائیوں پر رکھے ہاتھ میں سختی لاتے ہوئے کہا، تمہاری گہری سانسوں سے تمہاری اس نازک وجود کی ہلچل مجھے بے چین کرتی ہے۔ کشمالہ نے اس کے ہاتھ کی سختی سے سسکی لیتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں سہ سکتی۔
आपको, प्लीज़। शाहनवाज़ मुस्कुराया और नफ़ी में सर हिलाया। मोहब्बत के लिए तो इतनी लड़ाई हुई मेरे साथ, अब बताना तो पड़ेगा ना कि मोहब्बत कैसे होती है और तुम्हें कितनी मोहब्बत देने का दिल करता है। कशमाला घबराते हुए जल्दी से उठने लगी थी। शाहनवाज़ ने उसे वापस से बेड पर धकेला था और हाथ उसकी नाजुक गहराइयों से नीचे लाते पेट पर रखा। कशमाला का वजूद लरसने लगा, चेहरे पर खौफ छाया था, तेज़ तेज़ सांसें लेने लगी थी। शाहनवाज़ उसका हर एक एक्ट को नोट कर रहा था। शाहनवाज़ ने उसके पेट से हल्की सी शर्ट हटाई। कशमाला ने ज़ोर से आंखें बंद की, बेडशीट मुट्ठियों में सख्ती से जकड़ा। धड़कनें बेतरतीब हुई थी। उसका दूधिया वजूद देखकर शाहनवाज़ ने झुक कर वहाँ नरमी से लब रखे। कशमाला को अपने पूरे वजूद में करंट की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई थी। शाहनवाज़ ने लब वहाँ रगड़ने लगा। वो जानता था वो पागल लड़की ज़्यादा कुछ नहीं सहन कर पाएगी, और ऐसा ही हुआ। शाहनवाज़ प्लीज़ मत करे ना, मुझे घबराहट हो रही है। कशमाला बंद आँखों से तेज़ तेज़ सांस लेते हुए जल्दी से बोली थी। उसके लबों का लम्स कशमाला को अपने पेट पर महसूस हुआ तो मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी। शाहनवाज़ ने अपने गीले लबों का लम्स वहाँ बिखेरा, लेकिन उसकी गैर होती हालत और उसकी मिन्नत पर मुस्कुराया था, लेकिन पीछे नहीं हुआ था। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और अब करके दिखा भी रहा हूँ, तो महसूस करो अब। कशमाला ने नफ़ी में सर हिलाया। उसके लबों की नरमी में ज़रा सी सख्ती आई थी। कशमाला ने बेख्तियार से सकते हुए कहा, शाहनवाज़ प्लीज़ मत करें, लेकिन वो पीछे नहीं हुआ था कि तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। शाहनवाज़ ने सर उठाकर कशमाला को देखा था। उसने आहिस्ते से आंखें खोल कर उसे देखा था। शाहनवाज़ उसे ही देख रहा था। दरवाज़े पर एक दफ़ा फिर से दस्तक हुई थी। शाहनवाज़ ने कशमाला के बिखरे बाल उसके चेहरे से हटाए। नहीं प्लीज़, कशमाला ने झट से कहा। शाहनवाज़ ने झुककर उसके कपकपाते सूखे लब अपनी नम लबों में आहिस्ता से नम किए और फिर बेड पर गिरने के अंदाज से लेट गया। कशमाला एकदम बैठ कर गहरी गहरी सांस लेने लगी। शाहनवाज़ ने मुस्कुरा कर उसकी गैर होती हालत देखते हाथ बढ़ाकर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो इसके सीने से लगी थी। नज़रें उठाना उससे नहीं हो रहा था। शाहनवाज़ खानज़ादा, ये कुछ भी नहीं था मेरे लिए। तुम मेरे लबों को सहन नहीं कर सकती हो तो प्यार तो मैं करूँगा, पहले सहने की ताकत तो रखो खुद में, और जल्दी ही, क्योंकि मैं ज़्यादा देर सब्र नहीं करूँगा। वो इसका पूरा नाम लेते हुए बोला, फिर उसके माथे पर लब रखे। जाओ दरवाज़ा खोलो, नाश्ते की अशद ज़रूरत है तुम्हें। वो उसका बाजू छोड़ता हुआ बोला था। कशमाला ने इस बात में सर हिलाया और बेड से उतरी। जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने ही फजीलत उसके साथ मुलाजमा नाश्ता लाई थी। कशमाला बिना दुपट्टे ही दरवाज़ा खोल गई। फजीलत ने मुस्कुराते हुए कहा, बाजी नाश्ता। कशमाला ने एक नज़र शाहनवाज़ को देखा। वो खुद पर कंफर्टर ले चुका था। यहाँ टेबल पर रख दो। वो अब भी बदहवास थी। फजीलत ने और मुलाजमा ने जल्दी से नाश्ता लगाया। फजीलत जाने लगी तो कशमाला की गर्दन पर बेतहाशा सुर्ख निशान देखकर परेशान हुई। बाजी, आपको तो किसी जहरीली चीज़ ने काटा है, सारे गर्दन पर निशान है। कशमाला ने जल्दी से गर्दन पर हाथ रखा, जहाँ अभी भी छूने से हल्का हल्का दर्द हो रहा था। कशमाला बुरी तरह शर्मिंदा हुई थी। अच्छा, मैं अनजान से कोई मेडिसिन ले लूँगी, तुम प्लीज़ जाओ।
کشمالہ نے پھر ایک نظر شاہنواز کو دیکھا تھا، وہ اسے ہی گور کر دیکھ رہا تھا۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی تو کشمالہ نے دروازہ بند کیا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ کشمالہ اس سے ڈرتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی تھی اور جلدی سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ مسکرایا، محترمہ کو محبت چاہیے، اور جب دینے لگا تو لگ رہا تھا آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ کشمالہ واش روم کے دروازے سے پشت ٹکائے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کا لمس اب بھی اسے اپنے وجود پر محسوس ہوا تھا۔ وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ کشمالہ، تم نے باہر آنا ہے یا میں لینے آ جاؤں؟ شاہنواز کی آواز سن کر جلدی سے سنک کی طرف گئی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ صوفے پر بیٹھا فون میں مصروف تھا۔ کشمالہ نے جلدی سے اپنی چادر اٹھائی تھی۔ وہ کشمالہ کو دیکھ کر بولا، میرے قریب آ کر بیٹھو اور ناشتہ کرو، مجھے بھی کرواؤ۔ کشمالہ چپ چاپ اس کے قریب بیٹھی اور اپنے لیے انڈا پراٹھا نکالا کھانے لگی۔ شاہنواز نے کہا، مجھے بھی کرواؤ۔ کشمالہ نے بنا کچھ کہے نوالہ بنا کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ نظریں کشمالہ کے کنفیوز چہرے کو دیکھتے ہوئے کھانے لگا۔ پھر کچھ ہی نوالوں کے بعد وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے نرمی سے لگا گیا۔ اب تم کھاؤ۔ وہ اٹھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ شاہنواز خانزادہ نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا تھا۔ کشمالہ نے ناشتے کو دیکھ کر کہا، آپ نے ناشتہ اتنا ہی کرنا تھا؟ شاہنواز نے کہا، ہاں، تو میں صبح سے کھا رہا تھا، اب ناشتے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ۔ تم کرو اور پھر لائٹ بند کر دینا۔ اگر میرے ساتھ سونا ہے تو بھی آ جانا، اور اگر نہیں بھی تو تمہاری مرضی، لیکن نیچے نہیں جاؤ گی۔ کشمالہ اس کی بات سن کر کچھ پل خاموش سی ہوئی تھی۔ وہ بھی نیچے نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر گرم گرم ناشتہ دیکھ کر بھوک لگی تو جلدی سے ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ وہ جب ناشتے سے فارغ ہوئی تو وہ سو چکا تھا۔ کشمالہ نے پورے کمرے کی لائٹس بند کی اور اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ پھر سکون نہیں آیا تو آہستہ سے اس کے سینے پر سر رکھا۔ وہ سو رہا تھا۔ درد کو کم کرنے کے لیے وہ آرام کا انجیکشن لگا چکا تھا، اس لیے پرسکون سو رہا تھا۔ اور کشمالہ بالکنی سے آتی مدھم سی روشنی میں بڑے غور سے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی سو چکی تھی۔ یہاں ہی تو اسے پرسکون نیند آتی تھی۔ حیا شاہزین خانزادہ کی گردن میں چہرہ چھپائے آرام سے سو رہی تھی۔ شاہزین جاگ رہا تھا، وجہ آمنہ تھی۔ شاہزین کا اس کے فون کا کوئی جواب نہ دینے پر وہ اپنی نبض کاٹ چکی تھی اور اب بمشکل اسے بچایا گیا تھا۔ شاہزین خانزادہ کو آمنہ کی ماما نے صبح کالز کی، جس کے باعث وہ صبح کے 8 بجے جاگ رہا تھا، اور حیا کو بنا تنگ کیے وہ آرام سے ان کو میسیجز کا جواب دے رہا تھا۔ اسے بے حد غصہ تھا آمنہ پر، جو خود کو بے مول کر رہی تھی ایک ایسے انسان کے لیے جو اس کے ساتھ انصاف کر ہی نہیں پائے گا۔ شاہزین نے فون بیڈ کی سائڈ پر پھینکا۔ آواز ہونے پر حیا نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھی۔ حیا سر اٹھا کر شاہزین کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ شاہزین نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، میں جاگ رہا تھا اور تم سو رہی تھی تو سوچا ایسا کیا کرنا چاہیے کہ تم بھی جاگ جاؤ اور مجھے جگانا بھی نہ پڑے۔ وہ حیا کو پھر سے آمنہ کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ کیوں جگا رہے تھے مجھے؟ وہ تھوڑی شاہزین کے سینے سے ٹکائے بولی تھی۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے اس کے بکھرے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تھا، جو رات بھر اس کے شدتوں کی نظر ہو گئے تھے۔ کیونکہ میں جاگ رہا تھا اس لیے، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میری چھوٹی سی بیوی کو بھی میرا خیال کرتے ہوئے اب جاگ جانا چاہیے اور مجھے اپنے وجود میں کھونے دیں۔ پھر سے حیا نے مسکرا کر شاہزین کو دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلا گئی۔ جلدی سے دور ہونے لگی۔ شاہزین نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے اوپر واپس گرایا۔ کہاں جا رہی ہو؟
میری چھوٹی سی جان، اور انکار تو میں بالکل سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ حیا نے ناراضگی سے کہا، ابھی مجھے صرف ناشتہ کرنا ہے اور کچھ نہیں، میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ شاہزین نے آنکھیں دکھائی اسے، جو دور جانے کی مزاحمت کر رہی تھی۔ حیا، رات کو تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں تمہاری کمر درد کی وجہ سے، بلکہ 3 دن سے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں اور تم اب بھی بہانے کر رہی ہو۔ حیا نے کہا، ہاں تو آپ کے ساتھ پورا دن گھومنے پھرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوں۔ شاہزین نے کہا، وہ تو اس لیے کرتا ہوں کہ دن بھر تم خوش رہو اور رات مجھے خوش رکھو۔ حیا مسکراتے ہوئے اس کی شرٹ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، ہاں بس آپ کے وقت پر میں تھک جاتی ہوں، اور اب مجھے انا جان کی یاد آ رہی ہے، پلیز ساتھ چلیں نا، مجھے حویلی جانا ہے۔ شاہزین نے اس کے بال جکڑ کر کہا، اچھا میری سنگت میں انا جان کی یاد آتی ہے تمہیں؟ لگتا ہے میری شدتوں میں کچھ کمی آئی ہے۔ نہیں بلکہ اپنی قربت کا جام پلا کر بار بار دور جاتی ہو۔ اب ہاں، میری بے چین حالت بھی نہیں دیکھتی ہو، بڑی بے رحم ہو یار۔ میں تمہارا خیال کر رہا تھا کہ میری نازک بیوی میری شدتوں کو اتنا نہیں سہن کر سکتی، اس لیے کچھ دنوں سے کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ حیا نے اس کے سینے پر ناخن گاڑے کہا، آپ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں، دیکھیں میرے بکھرے بال۔ شاہزین نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے دانتوں میں دبایا۔ حیا سسکی، تمہیں کہا بھی ہے مت باندھا کرو ان کو۔ پھر کیوں باندھتی ہو؟ میں ان بالوں کو اس لیے بکھیر کر رکھتا ہوں۔ حیا اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی، پھر اس کا دھیان ہٹانے کے لیے جلدی سے بولی، واپس چلتے ہیں نا، انا جان آپ کو اور مجھے یاد کرتی ہوگی، وہ میرے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہیں۔ اب اتنے دنوں سے وہ ملازمہ کے ہاتھ۔ حیا اس سے آگے کچھ بولتی، شاہزین نے اس کے لبوں کو سختی سے اپنے لبوں میں جکڑا۔ حیا نے زور سے آنکھیں بند کی۔ شاہزین اس کے لبوں کو شدت سے چومنے لگا۔ حیا نے اس کی شرٹ جکڑے، سر چٹپٹائی، چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ اس کے نازک خوبصورت لبوں کا دشمن بنا ہوا تھا، وہ کچھ کرے یا نہ کرے، اس کے لبوں کا دشمن بن جاتا تھا اور حیا کو تڑپنے پر مجبور کرتا تھا۔ اب بھی وہی حال تھا، حیا کے تڑپنے پر، جٹپٹانے پر وہ اسے آزاد کرتا مسکرایا تھا۔ حیا نے شکوہ کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں حویلی واپس، لیکن اس شرط پر کہ وہاں بھی ساری توجہ میرے پر ہوگی، تمہاری، اور اگر تم نہیں کی تو پھر واپس لے آؤں گا، سمجھی؟ حیا جلدی سے اس بات میں سر ہلایا، چلو تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، یوں سمجھو تمہاری منہ دکھائی ہے۔ حیا کو بٹھاتے ہوئے کہا۔ حیا اس سے دور ہونے لگی تو اس نے پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا اور اپنے بازو میں اٹھایا، پھر اسے لے جاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ اس کے اطراف میں ہاتھ جماتے ہوئے کہا، تمہیں ایسی کون سی خواہش ہے جو تمہیں لگتا ہے مجھے تمہیں رونمائی میں دینا چاہیے؟ حیا نے کچھ پل اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں مانگوں گی تو کیا آپ دے دیں گے؟ شاہزین نے چہرہ اس کی گردن کے قریب کرتے ہوئے لب اس کی گردن پر رگڑتے ہوئے کہا، آزما لو۔ حیا نے اس کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کی اور کہا، منہ دکھائی کا تحفہ لڑکی ساری عمر اپنے پاس رکھتی ہے، بس؟ شاہزین نے بنا کچھ کہا، تو میں مانگ لوں؟ شاہزین نے کہا، تم جان بھی مانگ لو، میں دوں گا۔ حیا نے کہا، مجھے آپ چاہیے۔ شاہزین نے چہرہ اس کی گردن سے نکالتے ہوئے کہا، میں تو ویسے بھی تمہارا ہی ہوں، مجھ سے کچھ ایسا مانگو جیسے کوئی ڈائمنڈ نیکلیس، کوئی گولڈ کی جیولری، گھر، لڑکیاں یہ سب مانگتی ہیں، اب یہ بھی میں ہی بتاؤں گا تمہیں، دیکھو ذرا، مجھ جیسا معصوم شوہر بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا
کہ خود ہی اپنی بیوی کو بتا رہا ہو کہ کیسے میرا بینک بیلنس ختم کرنا ہے۔ حیا اس کے چہرے کو دیوانگی سے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، کیا یہ سب مجھے آپ کو صرف میرا رہنے دے گی؟ شادین چپ سا ہوا۔ پتہ ہے میں نے ان 4 ماہ میں کیا محسوس کیا ہے؟ شادین نے نفی میں سر ہلایا۔ حیا نے کہا دنیا میں کوئی غم ایسا نہیں ہے جو عورت کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، صرف 2 چیزیں۔ شادین کا دل زور سے دھڑکا کہ وہ کیا چیز ہے، کہیں ایسی چیز تو نہیں جو وہ چھوڑ نہیں پائے۔ شادین نے دھوپ نگلتے ہوئے کہا، کیا ہے وہ جو میری چھوٹی سی جان برداشت کر چکی ہے؟ حیا نے کہا، ایک دوسری عورت وہ چیز ہے جو عورت کو اندر سے ختم کر دیتی ہے اور اسے مرتے دم تک بے سکون رکھتی ہے۔ کوئی دنیا کی دولت اسے سکون نہیں دے سکتی، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ڈر، یہ تکلیف میں نے 4 ماہ اور میری ماں نے مرتے دم تک سہی ہے، اس کو آپ ختم کر دیں۔ شادین اسے دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر بولا، اور دوسری کیا ہے؟ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، شوہر کا بے وفائی کرنا عورت کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کی دولت اس عورت کو خوش نہیں کر سکتی ہے۔ وہ اگر دنیا سے کہے گی کہ میں خوش ہوں، مجھے پرواہ نہیں اس کی، تو وہ جھوٹ بولتی ہے۔ حیا کی آواز نم ہوئی تھی۔ شادین نے زور سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حیا اب میری سنو، مرد کبھی بھی اس عورت سے بے وفائی نہیں کرتا جو اس کی سانسوں میں بستی ہو، جس کو کھونے سے وہ ڈرتا ہو، اور اس عورت کو بنا دوسری عورت کے خوف سے رہنا چاہیے، کیونکہ مرد اسی کو سوچتا ہے جو اس کے اندر بستی ہو۔ اور میں حیا کو کھونے سے ڈرتا ہوں۔ حیا میری سانسوں میں بستی ہے، اب سے نہیں، جب سے وہ چھوٹی سی بچی تھی، تب سے۔ جب حیا چھوٹی سی گڑیا تھی تب سے ہی شادین خانزادہ کی دھڑکنوں میں سمائی تھی۔ میں بس اتنا کہوں گا۔ حیا مسکرائی تھی۔ شادین نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور کہا، حیا اب میرے لیے ایک چھوٹی سی گڑیا پیدا کرے گی؟ وہ حیا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ حیا اس کی نظروں سے شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ اب کیا لگتا ہے میری بیوی کا علاج ہو گیا ہوگا نا؟ کیونکہ انا جان انتظار کر رہی ہوگی میرے علاج کا، تو کیا میں بتا دوں کہ میں ایک دفعہ میں ہی کر چکا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تو میری بیوی میرا علاج سہن نہیں کر سکتی۔ وہ حیا کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا شرم سے سرخ چہرہ اپنے سامنے کیا اور بولا، ہاتھ ہٹاتی اس کے سینے میں چہرہ چھپایا۔ شادین ہنسا تھا، ویسے خانم کو بھی اس معاملے میں تمہاری فکر ہے۔ سب سے پہلے ان کو بتاؤں گا کہ وہ ابھی آگے بولتا کچھ کہ حیا نے کہا، پلیز چپ ہو جائے گا۔ شادین ہنسا تھا۔ حیا بہت آرام کر لیا تم نے، اب اور میں تم سے دور نہیں رہوں گا۔ پوری رات بے چین گزری ہے، ایک رات تمہیں سکون نہیں لینے دیا تو تم نے 3 دن قریب نہیں آنے دیا۔ حیا نے کہا، نہیں آج ہمیں حویلی جانا ہے۔ شادین نے کہا، ٹھیک ہے، پھر دراز کھول کر ایک فائل نکالی اور حیا کے سامنے کیا۔ یہ ہے تمہارا منہ دکھائی کا تحفہ۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ کچھ بھی نہیں، لیکن میرا دل کیا تمہیں دے دیکھوں۔ حیا نے کہا، یہ کیا ہے؟ شادین نے کہا، تمہیں شاید خانم نے ڈانٹا تھا، تب تم نے ایک دفعہ روتے ہوئے انا جان سے کہا تھا کہ اگر تمہارا کوئی اور گھر ہوتا تو تم وہاں چلی جاؤ گی اور پھر کبھی خانم کو نہ دیکھتی، اس لیے میں نے یہ اپنے نکاح کے بعد تمہارے لیے اپنے نکاح کے بعد تمہارے لیے اپنے ہاسپٹل کے سامنے ہی بنوایا ہے۔ جب بھی تم خانم سے ناراض ہو، ان کو دیکھنے کا دل نہ کرے تو یہاں جانا، اور پھر میں بھی آ جایا کروں گا، اور پھر وہ رات میری گولڈن نائٹ ہوگی۔ حیا نے
نے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ ہمارا گھر ہے، جب میرا دل کرے جا سکتی ہوں نا۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ شادین نے اس کے ماتھے پر گھر ہے، میرا جب بھی دل کرے جا سکتی ہوں نا، ہے نا۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ شادین نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس کے خوش چہرے کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ حیا نے خوش ہوتے کہا، کیا انا جان کا کمرہ ہے اس میں؟ شادین نے کہا، ہاں، لیکن اگر سردار شاہ نواز کو پتہ چلا کہ ہم دونوں انا جان کو لے کر وہاں سے بھاگنے والے ہیں تو سب سے پہلے اس گھر کو توڑنے کا حکم جاری کریں گے، اور میں سردار سے پنگا نہیں لے سکتا، اس لیے صرف ہم دونوں ہی جائیں گے وہاں ہر ویکنڈ۔ وہ آنکھ ونک کرتا ہوا بولا تھا۔ حیا نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ شاہ نواز نے قہقہ لگایا۔ اس کی چیخ و پکار سارے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے چھوڑو، کون ہو تم؟ مجھے جانا ہے، ملازمہ نے جلدی سے کہا۔ آپ یہاں سے نہیں جا سکتی ہیں، خان جی نے کہا تھا کہ ان کا انتظار کریں۔ نہیں، مجھے تمہارے کسی خان جی کا انتظار نہیں کرنا، مجھے چھوڑو، اس ملازمہ نے کہا۔ آپ کھانا کھا لیں اور اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کو جانے تو ویسے بھی نہیں دیا جائے گا جب تک خان جی کا کوئی حکم نہیں مل جاتا۔ اور یہ ٹھیک بھی تھا، پچھلے 5 دن سے وہ یہاں اسی کمرے میں تھی، بس یہ ملازمہ ہی اسے دیکھنے آتی تھی، کھانا دینے، اور اب وہ آئی تھی کہ وہ شور کرنے لگی کہ اسے چھوڑیں۔ پتہ نہیں کون ہے یہ تمہارا خان نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ ابھی وہ اس سے آگے کچھ بولتی کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور وہ اندر آیا تھا۔ ملازمہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ انم اسے دیکھ کر ایک دم چپ ہوئی تھی۔ فارس علی، اس کے لب آہستہ سے پڑپڑائے تھے۔ فارس علی نے دروازہ بند کرتے ہوئے انم کی اجڑی حالت کو دیکھا تھا، پھر چلتے ہوئے اس کے قریب گیا۔ انم جلال خان ہو یا انم زمان خان، کون سا نام پسند کرو گی تم؟ فارس علی نے سخت لہجے میں کہا۔ انم ایک دم ڈر کے مارے پیچھے ہوئی تھی، اپنا دوپٹہ سختی سے جکڑا تھا، آنکھوں میں خوف تھا۔ قریب مت آئیے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ فارس علی اور بھی اس کے قریب گیا تو وہ پیچھے دیوار سے لگی۔ انم نے خوف زدہ ہوتے اس کے سخت چہرے کو دیکھا تھا۔ دیکھیے، دور رہیں مجھ سے پلیز۔ فارس نے ایک ہاتھ اس کے اطراف میں رکھا اور اس کی طرف تھوڑا جھکا۔ انم نے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کیا ہوا ڈاکٹرنی صاحبہ، تمہارا لہجہ ہی بدل گیا ہے اب؟ ہم خانزادوں کے بارے میں برا نہیں کہو گی؟ انم نے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑو، مجھے چھونا نہیں۔ اس کا لہجہ بے حد ڈرا اور کپکپا رہا تھا۔ فارس علی نے چہرہ اس کے خوبصورت چہرے کے قریب کرتے کہا، چھونا تو ہے میں نے، اگر چھونا نہیں ہوتا تو یہاں کیوں ہوتی؟ انم نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کسی کی منگ ہوں اور وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ آپ کی کوئی منگ ہوتی، اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی کرتا تو آپ کیا کرتے؟ فارس علی نے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا، میں اس کی حفاظت کرتا، اس کو کسی فضول کام میں نہیں لگاتا۔ سب جانتا ہوں تم کس کی منگ کہتی ہو خود کو۔ تمہارے بارے میں تم سے پہلے ملاقات کر کے ہی جان گیا تھا، لیکن اب تم یہاں کیوں ہو تم اچھے سے جانتی ہو۔ انم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اسے خود سے دور کرنے کو اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے پیچھے کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، میں اپنے منگیتر سے بہت محبت۔ ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ فارس علی نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے دانتوں سے چبانے لگا۔ وہ تڑپتے ہوئے ہاتھ اس کے سینے پر مارنے لگی۔
السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اب کچھ ناول کو میں آگے بھی پڑھاتی ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔